ایک چھوٹا سا سمندری راستے نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسٹریٹ آف ہرمز۔ آبنائے ہرمز دنیا کے سب سے اہم اور حساس سمندری راستوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک تنگ سمندری گزرگاہ ہے جو خلیج فارس کو خلیج عمان اور پھر بحر عرب سے جوڑتی ہے۔ تیل کی بڑی مقدار یہاں سے گزرتی ہے، اس لیے یہ اسٹریٹ آف ہرمز دنیا میں سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹ کہلاتے ہیں۔ لیکن ایران اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے کہ اگر پابندی ختم ہوگا تو اسٹریٹ آف ہرمز کھلے گا، نہیں تو یہ بند رہے گا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ دنیا کی جتنی بھی بڑی طاقت آ جائے، اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلے گا۔ اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران اب ویپن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں انتہائی اضافہ ہو گئے ہیں۔ اب ایران اور امریکہ کی کشیدگی میں پوری دنیا کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کی چوڑائی 33 کلومیٹر ہے، جبکہ یہ جہاز لانے کے لیے قابل استعمال راستہ ہے۔ آبنائے ہرمز کے جغرافی پورشن اسے منفرد بناتی ہے۔ دنیا کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک جیسے سعودی عرب، ایران، عراق، کویت اور UAE کے خام تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اندازے کے مطابق دنیا کے 20% تیل کی ترسیل اسی آبنائے ہرمز کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے آئل لائف لائن آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے یہ راستہ بند ہو جائے تو عالمی توانائی منڈی میں شدید بحران پیدا ہو سکتی ہے۔ دنیا کی معیشت کا بڑا انحصار تیل پر ہے اور آبنائے ہرمز اس تیل کا ترسیل کا سب سے اہم دروازہ ہے۔ بڑے بڑے آئل ٹینکر روزانہ اس راستے سے گزرتے ہیں اور ایشیا، یورپ، امریکہ کے منڈیوں تک تیل پہنچائے جاتے ہیں۔ اگر اسٹریٹ آف ہرمز میں ٹریفک متاثر ہو جاتے تو تیل کی قیمتیں اچانک بڑھ سکتی ہے، عالمی اسٹاک مارکیٹ گر سکتی ہے، توانائی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، صنعتی پیداوار متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے دنیا کے طاقتور ممالک اس راستے پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ آبنائے ہرمز صرف ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ ایک سیاسی تنازع بھی ہے، جبکہ عمان اور دیگر خلیجی ممالک جنوب طرف میں۔ ایران کئی بار یہ کہہ چکا ہے کہ اگر اس پر دباؤ بڑھایا گیا تو وہ اس راستے کو محدود یا بند کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ، برطانیہ اور دیگر عالمی طاقتیں یہاں اپنی بحری موجودگی برقرار رکھتے ہیں تاکہ سمندری تجارت محفوظ رہے۔ دنیا بھر کی معیشتیں اس راستے پر منحصر ہیں، خاص طور پر ایشیائی ممالک جیسے چین، بھارت، جاپان اور جنوبی اپنی توانائی کی ضروریات کا بڑا حصہ اس راستے سے آنے والے تیل سے پورا کرتے ہیں۔ اگر یہ راستہ بند ہو جائے، جہازوں کو طویل متبادل راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ٹرانسپورٹ لاگت کئی گنا بڑھ جائے گا، سپلائی چین میں شدید تاخیر آئے گی۔ آبنائے ہرمز ہمیشہ سے کشیدگی کا مرکز رہا ہے۔ کبھی کبھار یہاں بحری جہازوں پر حملہ، تیل بردار جہازوں کی ضبطی یا فوجی مشقیں عالمی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ یہ علاقہ حساس اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ بہت تنگ ہے، دونوں طرف سیاسی کشیدگی موجود ہے، تیل کی بڑی مقدار یہاں سے گزرتی ہے، اس لیے یہ اسٹریٹ آف ہرمز دنیا میں سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹ کہلاتے ہیں۔ اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران اب ویپن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں انتہائی اضافہ ہو گئے ہیں۔ اب ایران اور امریکہ کی کشیدگی میں پوری دنیا کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اس لیے امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کی جائے۔ لیکن ایران اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے کہ اگر پابندی ختم ہوگا تو
اسٹریٹ آف ہرمز کھلے گا، نہیں تو یہ بند رہے گا، چاہے جو بھی ہو جائے، دنیا کی جتنی بھی بڑی طاقت آ جائے اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلے گا۔